الرحیم۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوان پر کھانا نہیں تناول فرمایا، نہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھایا اور نہ حضور کے لیے پتلی چپاتیاں پکائی گئیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور نے پتلی چپاتی دیکھی بھی نہیں۔ قتادہ سے پوچھا گیا کہ کس چیز پر وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے؟ کہا کہ دسترخوان پر۔ خوان تپائی کی طرح اونچی چیز ہوتی ہے جس پر عمرہ کے یہاں کھانا چنا جاتا ہے۔ خوان اسے کہتے ہیں، دسترخوان وہ ہوتا ہے جو زمین میں بچھا کر کھایا جاتا ہے، اور جو میز کرسی پہ جیسے آج کل کھاتے ہیں لوگ، گھروں میں بھی انہوں نے میز بچھا رکھی ہے، کرسیاں سب بیٹھ کے اس پر کھاتے ہیں، تو اس پر کبھی سرکار نے کھانا نہیں کھایا۔ اور پہلے ایسا ہوتا تھا، کرسی نہیں تو خوان ہوتا تھا، وہی مطلب اونچا تپائی نما، جھکنا نہیں پڑتا تھا، یعنی تنا سیدھے بیٹھ کر کھانا کھانا ہے۔ تو سرکار نے کبھی ایسی چیز پر کھانا نہیں کھایا بلکہ دسترخوان پر ہی کھایا کھانا، تو اسی کے حساب سے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ خوان تپائی کی طرح اونچی چیز ہوتی ہے جس پر عمرہ کے یہاں کھانا چنا جاتا ہے تاکہ کھاتے وقت جھکنا نہ پڑے۔ اس پر کھانا کھانا متکبرین کا طریقہ تھا، جس طرح بعض لوگ اس زمانے میں میز پر کھاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا کھانا بھی عمرہ کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھے جاتے ہیں۔ تو کل ملا کر چھوٹی پیالیوں میں کھانا یا جو ہے میز کرسی پر کھانا ناجائز و حرام تو نہیں ہے، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے کہ یہ متکبرین کا طریقہ ہے۔ اور میز کرسی تو چھوڑو، اب تو کھڑے کھڑے کھاتے ہیں لوگ۔ ہمارا طریقہ جو ہے اسلامی طریقہ، وہ زمین میں بچھا کر اور وہاں دسترخوان لگا کر اس پر کھلانا ہے، یہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ اگر ایسے سب لوگ کرنے لگے تو میز کرسی کے بھی پیسے بچیں گے، جانے کتنے پیسے بچ جائیں گے، آدمی سکون سے آرام سے کھلائے۔ بہت کچھ جو اسلامی طریقہ ہے وہ یہی ہے، لیکن چلو میز کرسی پر ہی کھا رہا ہے تو کم سے کم اس کو گناہ سے تو پھر بھی بچ رہا ہے، لیکن آپ کھڑے ہو کر کھانا یہ تو بالکل ہی جاہلانہ، اس کو تو مطلب مسلمان کیا ایک انسانیت کے بھی بالکل خلاف ہے، یہ تو جانوروں والا طریقہ ہو گیا۔ کھڑے ہو کر کھانا یہ ایک انسان کا طریقہ نہیں ہے، جانور ہی کھڑے ہو کر کھاتا ہے۔ تو یہ جو باراتوں میں اب نکال دیا پھر، تو یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے۔ سب سے بہتر طریقہ زمین پر ہی کھانا، اگر نہیں ہے تو چلیے کرسی پر کھا لیجئے بیٹھ کر، لیکن کھڑے ہو کر کھانے سے بالکل پرہیز کریں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا، اگر خواہش ہوئی کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ یہ بھی سرکار نے کبھی بھی کسی بھی اپنی بیوی کے یہاں کھانا پکا اور اگر کچھ صحیح نہیں بنا تو یہ نہیں کہا کہ ارے اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، بلکہ دل چاہا کھا لیا، نہیں دل چاہا چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ برا ہے کھانا۔ تو اس سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے۔ آج ہم ذرا سی باتوں پر اپنی جو ہے عیب نکالتے ہیں کہ یہ کھانا ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے۔ اس طریقے کا بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا، پلیٹیں تک اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ انہوں نے گھروں میں ایسے ایسے جانور لوگ ہیں کہ ان کو اگر کھانا دیں یہ پکا کے رکھا اور اٹھا کے پھینک دی پورا طریقہ، تو یہ بالکل جانوروں والا طریقہ ہے۔ سرکار کو دیکھیں، سرکار کی سنت کہتی کہ سرکار نے کبھی کھانے میں عیب ہی نہیں نکالا، خواہش ہوئی کھا لیا، نہیں خواہش ہوئی تو نہیں کھایا۔ ایک واقعہ بھی ہے اس پہ لیکن بہت لمبا ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ سناؤں گا۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص کا کھانا 2 کے لیے کفایت کرتا ہے، اور 2 کا کھانا 4 کے لیے کفایت کرتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کفایت کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اپنے کھانے کو ناپ لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ یعنی جتنا سالن کھاتے ہو ناپ لیا کہ ہم اتنا ہی کھا پاتے ہیں، تو بس اسی حساب سے نکالو۔ جب کم نکالو گے تو ظاہر سی بات ہے نہیں چھوٹے گا، نہیں پھینکے گا، برکت اس میں۔ روٹی ہم کتنی کھاتے ہیں ہمیں اندازہ ہو گیا، ہم اسی حساب سے روٹی بنوائیں گے، نہ برباد ہوگی تو کھانے میں برکت خود ہی ہو جائے گی۔ کہ ہم برباد کیوں کریں؟ کہ دیکھا ہے لوگوں کے یہاں چاول بچے پڑے رہے ہیں، پھر وہ پھینک رہے ہیں روٹی، پھر بیچ رہے ہیں ان روٹیوں کو،
جو روٹی اتنی مہنگی آئی پھر اس کو سکھا کر بیچی جا رہی ہے۔ تو یہ سب طریقہ نہیں، اپنے کھانے کو ناپ لو کہ ہم کتنا کھاتے ہیں، اسی حساب سے کرو تو اسی میں اللہ اتنی برکت کر دے گا کہ بچ بھی جائے گی اور کوئی آ کر بھی کھا جائے گا۔ آپ یہ دیکھ لینا، آپ اپنے دیکھ لینا، اسی کو کہا کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کفایت کرتا ہے، دو کا چار کے لیے۔ آپ اپنے حساب سے بنواؤ، اللہ اسی میں اتنی برکت پیدا کر دے گا کہ اور کوئی بھی کھا جائے گا۔ اور یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ میں اپنے گھر میں ناپ کے بنواتا ہوں، پھر بھی جو ہے ایک آدمی کا بڑتی کھانا بچ جاتا ہے روز، کہ کوئی بھی ایک آدمی آ کر اس کو کھا لے، اتنا بچ جاتا ہے پھر بھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔